السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے۔ قیامت سے پہلے کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو نبوت اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، اور پھر آخر میں وہ اکبر دجال ظاہر ہوگا جس کا فتنہ سب سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ 30 کے قریب ایسے دجال سامنے نہ آ جائیں کہ جو جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، اور وہ ہر ایک ان میں سے یہ دعویٰ کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، حالانکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا ہے، یہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي۔ اب یہاں پہ نوٹ کیجئے، صراط کر دی کہ میری امت میں سے اٹھیں گے، من امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میری امت میں سے 30، یہاں پہ قریبا من الثلاثین نہیں بلکہ 30 کا لفظ آیا، 30 ایسے دجال جھوٹے کھڑے ہوں گے جو کہیں گے کہ میں نبی ہوں، جبکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ ہے دوسرا حدیث کے اندر ایک انداز جس میں کہ جھوٹے مدعیان نبوت کو دجال کہا گیا۔ اچھا، یہ دجال تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ حضور کی حیات طیبہ کے آخری دور میں شروع ہو گئے تھے۔ 6-7 مدعیان نبوت، جن میں ایک عورت بھی تھی، مسلمہ تو بہت بڑا ثابت ہوا تھا، اس سے جو جنگیں ہوئی ہیں جو بہت صحابہ شہید ہوئے، بڑا نقصان پہنچا ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ شروع تو وہاں سے ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اب ریکارڈ پورا ہمارے پاس نہیں ہے کہاں کہاں پیدا ہوئے۔ البتہ اپنے زمانے کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ایک ایران میں بہا اللہ پیدا ہوا جس نے کہ نبوت کا دعویٰ کیا، بہائی اس کے جو فالوورز ہیں وہ کہلاتے ہیں، اور مغربی ممالک میں ان کے بڑے مراکز ہیں، اس لیے کہ تمام مغربی ممالک جو ہے سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد لعنت اللہ علیہ غلام احمد قادیانی سامنے آیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ قادیانی، اگرچہ وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں لیکن یہ قادیانی ہیں، اب ربوائی ہیں، لیکن یہ کہ ان کی تعداد گھٹ نہیں ہے، بڑھ رہی ہے۔ فتنہ جو ہے مزید طوفان کی شکل اختیار کر رہا ہے، اس لیے سارا مغرب ان کے پشت پر ہے، انہیں ساری سہولتیں حاصل ہیں۔ بلکہ آپ کے علم میں ہوگا بہت سے ہمارے مسلمان نوجوان جو مغربی ممالک میں جانا چاہتے ہیں، آباد ہونا چاہتے ہیں پیسے کی خاطر، اچھی معاش کی خاطر، ان کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر دیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان میں ہم پرسیکیوٹڈ مائنورٹی ہیں، ہم نہیں رہ سکتے، لہذا ہمیں پناہ دی جائے۔ بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے تھے کہ کیا صرف اس کے لیے ہم اگر یہ لکھ دیں تو کیا یہ بڑا گناہ ہوگا؟ میں نے کہا یقیناً بہت بڑا گناہ ہوگا، آپ اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو قادیانی ظاہر کریں، بہت بڑا گناہ، لیکن ہوا ہے اور بہت سے لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ ایک جو ہے ظاہر ہوا ہے ابھی حال ہی میں، وہ رشاد خلیفہ کے نام سے ایک مصری، اس نے پہلے تو ذرا ایک مقبولیت حاصل کی کہ قرآن حکیم کا میتھمیٹیکل پروف 19 کے عدد سے، یہ جو سورہ مدثر میں آیا ہے کہ اس کے اوپر جہنم کے اوپر علیہا 19 19 ہے سرہنگ یا بڑے فرشتے جو اس پر مامور ہیں۔ اس نے کہا یہ 19 کا حصہ جو ہے کلید ہے قرآن کی، اور بعض چیزیں اس نے کچھ ثابت کی بھی واقعتاً کوئی بات ہے، اس لیے کہ سورہ قاف کے اندر، یہ سورہ قاف میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات ہیں، وہ حروف اس صورت کے اندر 19 کے ملٹیپل کی شکل میں ہوں گے، 19 ہوں گے، 38 ہوں گے، 57 ہوں گے۔ اور میں حیران ہوا واقعتاً جب میں نے جائزہ لیا سورہ قاف کا، باقی تو یہ کہ بہت لمبی صورتوں کو ان کا جائزہ تجزیہ کرنا تو بڑا دقت طلب کام تھا، لیکن قاف جو ہے چھوٹی صورت ہے، 3 رکوع ہیں اس کے، وہاں واقعی بات سامنے یہ آئی کہ جہاں بہت سی قوموں کا ذکر ہے وہاں اخوان و لوط کہا گیا ہے، قوم و لوط نہیں کہا گیا۔ باقی ہر جگہ قرآن میں قوم و لوط، قوم و لوط، قوم و لوط، نہیں، یہاں اخوان و لوط۔ اگر یہاں قوم آتا تو 58 عدد ہو جاتا قاف کا سورہ قاف کے اندر، تو وہاں پر یہ ایک احتیاط گویا کہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ لفظ بدل کر لایا گیا ہے تاکہ 57 کا ملٹیپل رہے۔ ایسی چیزوں میں میری جو رائے بنی وہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت کچھ سچائی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو بنیاد بنا لیا جائے، اسی کو اصول بنا لیا جائے اور اسی کو جڑ اور بنیاد بنا لیا جائے تو پھر گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ یہی ہوا کہ اس کے حساب میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں فٹ نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے کہا یہ ہے ہی نہیں قرآن میں سے، یہ تو قرآن میں خام خواہ ایڈ کر دی گئی۔
بہرحال اس سے مسلمانوں کا ماتھا ٹھنک گیا کہ اس کی گمراہی اور اس کی شیطنت جو ہے واضح ہو گئی۔ قرآن کا تو ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، کوئی جانے 2 آیات، اور 2 بھی آیات ایسی جو مسلمانوں کو بہت ہی عزیز ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، شان مبارکہ میں۔ تو اس حوالے سے پھر معلوم ہوا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا، اور بالآخر اسے ہیوسٹن میں، امریکہ کا ایک شہر ہے، وہاں انہوں نے اپنا مرکز بنایا تھا، بات وہاں پھیل گئی تھی اس کی، پھر کسی شخص نے انہیں قتل کر دیا۔ تو یہ بھی ایک تازہ ترین واقعہ تھا، اور بھی ہو گئے ایسے۔ تو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں کہ میرے پاس آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں مہدی ہوں، آپ میرا ساتھ دیجیے۔ اچھا بھائی آپ مہدی ہو گئے تو آپ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے لے، جو بھی اللہ نے مہدی سے لینا ہے، ہوتے بہت سے۔ تو یہ چیزیں جو ہے، ایک جو ہے ایسا لازماً جلد ہی ظاہر ہونے والا ہے۔ یہودیوں کا ایک لیڈر سامنے آئے گا جو دعویٰ کرے گا کہ میں وہ مسیحا ہوں جس کی پیشین گوئی تمام انبیاء کرتے آئے ہیں۔ یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، جو تورات، اس کی بہت سے انبیاء کرام کے کتابوں میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہودیوں پر برے دن ہوں گے، زوال ہوگا، محکومیت ہوگی، وہ دبے ہوئے ہوں گے، پسے ہوئے ہوں گے، مظلوم ہوں گے، مقہور ہوں گے، تو اللہ ایک مسیحا نازل کرے گا جو ان کو اس ذلت سے اور تار مذلت سے نکال کر اور پھر وہ اچھی زندگی کا آغاز کریں گے۔ تو وہ اس کے منتظر تھے۔ اچھا وہ وعدہ اللہ نے پورا کر دیا، حضرت مسیح علیہ السلام آ گئے، لیکن قوم کی بدبختی اور خاص طور پر ان کے علماء کی بدبختی، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ انہیں اول تو ولد الزنا قرار دیا۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو ظاہر بات ہے کہ یوسف نجار کا بیٹا ہے، بغیر اس کے کہ شادی ہوئی ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر ان کے اتنے بڑے بڑے معجزے جو واقعہ یہ کہ کسی اور نبی اور رسول کو نہیں دیے گئے، وہ تو مجسم معجزات تھے۔ انہیں کہا گیا یہ جادو ہے، اور جادو کرنے والا کافر ہوتا ہے، لہذا عیسیٰ کافر ہو گیا ہے۔ جب کافر ہو گیا ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے۔ چنانچہ سن ہیڈرن جو ان کا سب سے بڑا ادارہ تھا، جو دارالقضاء کہہ لیجیے ان کا، جو یا یہ کہ جو ادارہ افتاء، دارالفتاء تھا، انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ وہاں حکومت ایسی تھی اس وقت کہ اصل حکومت تھی رومیوں کی، لیکن انہوں نے ایک محدود آزادی دے رکھی تھی، ایک اٹانومی دے رکھی تھی یہودیوں کو بھی۔ ایک بادشاہ یہودیوں کا بھی موجود تھا، ہیروڈ اینٹی پاس کے نام سے، لیکن اس کے اختیارات یہ نہیں تھے کہ وہ اپنے اختیار سے کسی کو پھانسی دے سکے۔ یہ ہے کہ دارالفتاء کا فتویٰ جائے گا، جو گورنر پائلیٹس پونٹس وہاں پر ہے کہ جو کہ رومی گورنر ہے، وہ اگر وہ صحیح سمجھے گا تو پھانسی دے گا۔ اس گورنر نے انکار بھی کیا کہ ہمارے خیال میں تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے اس مسیح کا، تم کیوں اس کے جال کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ وہ لمبی بات ہو جائے گی، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، یہ تو چونکہ ہمارا تم سے معاہدہ ہے کہ ہمارا فیصلہ ہوگا، ہمارا فتویٰ ہوگا، ایگزیکیوٹ آپ کو کرنا پڑے گا۔ چنانچہ ان کے خیال میں، یہودیوں کے خیال میں بھی اور اس وقت کے لوگوں کے خیال میں بھی حضرت مسیح سولی چڑھ گئے، معاذ اللہ۔ قرآن اس کی نفی کرتا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ البتہ یہ شبہ لہم کے معنی کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں تھے، معلوم نہیں تھے کہہ رہا ہوں، اب کچھ معلوم ہو گئے۔ قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، احادیث میں ذکر نہیں ہے، لہذا ہماری تفاسیر میں ذکر نہیں ہے کہ پھر کیا ہوا، کون سولی چڑھا؟ آیا سولی کا واقعہ ہوا ہی نہیں، یا ہوا تو نہیں کوئی اور چڑھ گیا؟ یہ سید برنباس کی انجیل نے آ کر سارا عمدہ کھول دیا۔ یہ بھی حضرت مسیح کے حواریین میں سے تھے، تو جیسے باقی حواریین نے اپنی اپنی جو ہے انجیلیں مرتب کی ہیں، ایسے ایک انجیل انہوں نے مرتب کی، ایونجیلیم برنابے، اور اس میں انہوں نے جو واضح بات ہوئی وہ میرے دل کو لگ گئی کہ 100% یہی بات ہوگی کہ 12 حواریوں میں سے ایک نے غداری کر کے حضرت مسیح کو گرفتار کرایا۔ حضرت مسیح اور ان کے حواری ایک جگہ چھپے ہوئے تھے، روپوش تھے، اس نے خبر کی، اور پھر یہ کہ وہاں پر وہ پولیس کو لے کر آیا، رومن سپاہیوں کو، لیکن یہ کہ اس نے انہیں کھڑا کر دیا باغ کے باہر کہ پہلے میں جاؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد تم آنا، پھر میں جس سے کہوں اے میرے استاد، اس کو پکڑ لینا، وہ مسیح ہوگا۔ کیونکہ رومیوں کو پتہ نہیں تھا، نہ دلچسپی تھی، یہ تو وہ کہتے ہیں یہودیوں کا اپنا معاملہ ہے، کون جو ہے کیا دعویٰ کر رہا ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے، اس میں برنباس کی انجیل میں ہے کہ حضرت مسیح نے اپنے حوارین کے ساتھ آخری کھانا کھایا، اور پھر کہا کہ اب یہ رات بڑی اہم ہے، اب تم یہاں پر دعائیں کرو، عبادت کرو، اور ایک کوٹڑی تھی کہیں جیسے باغ میں ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی کھرپے ورپے کوئی اور ایسے اوزار رکھے ہوں، وہاں آپ داخل ہو گئے، وہاں آپ نے عبادت شروع کر دی۔ تو اسی اثنا میں یہ ہوا کہ چھت پھٹی اور 4 فرشتے اترے اور حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے۔
اب یہ داخل ہوا کوٹڑی میں تو اس کو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن اس کی شکل اللہ نے مسیح کی بنا دی۔ یہ گھبرا کے باہر نکلا تو دوسرے ہماری جاگ گئے، سو گئے تھے، ان کا اے ہمارے استاد، تو رومیوں نے اسی کو پکڑ لیا، اور وہ ہے کہ جو سولی چڑھا ہے۔ یہ ہے تفسیر، اور میں سمجھتا ہوں بہت لاجیکل ہے۔ اسے واقعتاً اپنی غداری کی سزا ملنی چاہیے تھی، وہ اگر سولی چڑھا ہے تو صحیح چڑھا ہے۔ اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کی، بے وفائی کی۔ اس کا نام تھا جوڈاس اسکریوٹ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس نے بعد میں خودکشی کر لی تھی، کیونکہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح ہی چونکہ سولی چڑھے اور پھر جب اتار کر انہیں رکھ دیا گیا قبر میں، پھر زندہ ہوئے، پھر وہ آسمان پر اٹھے۔ ہمارے نزدیک حضرت مسیح پہلے ہی اٹھا لیے گئے، وہ سولی پر چڑھے ہی نہیں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ بہرحال وہ جو جگہ ہے، اب یہ نوٹ میں نے اس لیے بتایا ہے آپ کو سارا معاملہ، کہ وہ سیٹ از ویکنٹ، وہ مسیح ابھی نہیں آیا، جو آیا تھا اسے مانا نہیں، لہذا جگہ خالی ہے۔ اب اس آخری دور میں جب آخری مقابلہ ہونا ہے مسلمانوں اور یہودیوں کا، تو پھر وہ مسیحا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، ان میں سے کوئی ایک دجال، وہ المسیح الدجال ہوگا، جھوٹا مسیح۔ وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، وہ خدائی کا دعویٰ نہیں۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا میرے نزدیک ایک دوسرا ہوگا دجال، جو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ یہ تو کرے گا صرف یہ دعویٰ میں وہی مسیح ہوں جس مسیح موعود ہوں، جیسے کہ یہ الفاظ غلام احمد قادیانی نے استعمال کیے کہ میں مسیح موعود ہوں، جس مسیح کا وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا، میں آ گیا ہوں۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ میں نے آپ کو گنوا دیا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے حدیث کے اندر جھوٹے مدعیان نبوت کو دجال کہا گیا، تو شروع ہو گیا یہ حضور کے زمانے ہی سے اور مسلسل رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں چونکہ 30 کا عدد تعین کے ساتھ آ گیا ہے، لہذا ہمارا گمان ہے کہ 30 ہی ہوں گے، اور ان میں سے آخری جو ہے میرے نزدیک یہ مسیح الدجال یہودی ہوگا، جو مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں ہوں وہ مسیحا جس کا کہ وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا۔ حدیث میں ایک اور دجال کا ذکر آتا ہے، وہ الدجال الاکبر ہے، عظیم ترین دجال۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے پاس اتنی قوت جمع ہو چکی ہوگی، تمام جو قواعد طبیعہ ہیں، جو فورسز آف نیچر ہیں، سب کو اس کو اتنا تسلط حاصل ہو جائے گا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ رزق کے خزانے اس کے قبضے میں ہوں، رزق اسی کو دے گا جو اس کو ماننے کے لیے، اس کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور حضور نے اس کی خبر دی ہے کہ وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ کھلی ہوئی ہوگی۔ پھر یہ کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافارا کفر، جس کے بارے میں فرمایا وہ اتنے جلی حروف میں لکھا ہوگا کہ ہر مومن اس کو پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنے والا ہو چاہے نہ ہو، ہر مومن پڑھ لے گا۔ غیر مومن کو وہ الفاظ نظر نہیں آئیں گے اس کے پیشانی پر لکھے ہوئے، لیکن ہر صاحب ایمان اس کی پیشانی پر کافارا لکھا ہوا دیکھ لے گا، اور وہ ایسے ایسے معجزے دکھائے گا جس کا کہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو معجزے اللہ نے دیے تھے، اس کے نغمہ بلکہ اس سے بھی آگے معجزے جو ہے اس کے پاس ہوں گے، اور وہ مدعی ہوگا خدائی کا، اور وہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا اہل ایمان کے لیے۔ پوری انسانی تاریخ میں اتنا بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہوا۔ یہ حضور نے بار بار کہا ہے کہ تمام انبیاء اور رسول خبردار کرتے آئے ہیں اپنی اپنی امتوں کو، اور دیکھو میں بھی تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ بعد اس کے بارے میں جو ہے الاور الکذاب مکتوب بین عینیہ کافارا یقرؤہ کل مومن کاتب اور غیر کاتب، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت انس بن مالک سے۔ تو حدیث میں دوسرا یہ ہے دجال کا تذکرہ، دجال اکبر، جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے آپ کو سجدہ کرائے گا، جو سجدہ کرے گا اسے چھوڑے گا، جو سجدہ نہیں کرے گا قتل کر دے گا۔ تیسرا ذکر جو احادیث میں آتا ہے دجال کے حوالے سے، وہ سورہ کہف کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ یہ 4 صحابہ سے یہ روایات مروی ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 6 کتابوں میں حدیث کے 6 مجموعے میں یہ موجود ہے، مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، احمد میں، بہقی میں۔ اب بعض میں تو یہ ہے کہ شروع کی آیات جو ہیں سورہ کہف کی، جو ان کا التزام کرے گا، ان سے محبت کرے گا، انہیں پڑھتا رہے گا، وہ دجالی اثرات سے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بعد میں ہے جو آخری آیات کا ورد کرتا رہے گا، بعد میں ان دونوں کو جمع کیا گیا، ابتدائی آیات اور آخری آیات، اور بعد میں پوری سورت کا۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ جو شخص جو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، وہ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ ایک نور عطا کر دے گا،
جس کی روشنی کی وجہ سے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی قال صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء له النور ما بین الجمعتین، دونوں جمعوں کے درمیان جو وقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ انہیں ایک نور عطا کر دے گا۔ اب قرآن حکیم کے عمومی مطالعے اور بالخصوص دجالی فتنے کے سورہ کہف کی جو نسبت ہے، تعلق ہے، اس پر غور کریں تو جو بات سامنے آتی ہے، توجہ سے میری بات سنیے۔ اصل دجال یہ دنیا، یہ حیات دنیاوی ہے جو انسان اور آخرت سے، انسان جو اللہ اور آخرت سے غافل کر دیتی ہے، یہ دجل ہے۔ آخرت پر دنیا کا پردہ پڑ گیا، آپ آخرت کو بھول گئے۔ اللہ پر کائنات کا پردہ پڑ گیا، آپ کائنات کی توجہ ہے، کائنات پر غور و فکر ہے، کائنات پر سوچ و بچار ہے، اللہ کو بھول گئے، اس کی ذات و صفات سے کوئی تعلق نہیں۔ آخرت پر حیات دنیاوی کا پردہ پڑ گیا، حیات دنیاوی کو بھول گئے، دنیا ہی مطلوب ہے، دنیا ہی مقصود ہے، دنیا ہی کے لیے بھاگ دوڑ ہے۔ یہ اصل میں دجل ہے، جو حقیقت دنیا کی زندگی ہے، جو قرآن کہتا ہے دھوکے کی ٹٹی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان۔ اب یہاں دیکھیے سورہ کہف کے اندر معاملہ کیا ہے۔ پہلے رکوع میں وہ عظیم آیت آئی ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس زمین پر ہم نے جو کچھ بنایا ہے اسے اس کی زیبائش بنا دیا ہے، آرائش، سنگھار، اس کا زیور، تاکہ یہ بنی اور سجی ہوئی اور خوبصورت اور حسین نظر آئے، اور پھر ہم امتحان لیں گے۔ وہ جو ایک شعر ہے بہت عمدہ کہ روح روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، تم دنیا کی طرف جا رہے ہو یا ہماری طرف آ رہے ہو، ہم سے محبت کرتے ہو یا دنیا سے محبت کرتے ہو، ہمیں اپنا مطلوب مقصود بناتے ہو یا دنیا کو مطلوب مقصود بنایا ہے۔ تو سب سے بڑا امتحان، سب سے بڑا دجل، سب سے بڑا فریب یہ دنیا کی زندگی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹے عقائد، جھوٹی روحانیت اور فتنوں کی بہتات ہے۔ کیا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ دجالوں کا دور قریب ہے؟ ہمیں چاہیے کہ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور آخر میں وہ بڑا دجال آئے گا جس کے پاس ظاہری طاقت اور عجیب و غریب خوارق ہوں گے، لیکن یاد رکھیں وہ بھی اللہ کے حکم سے محدود ہوگا اور بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ یہ سب ہمیں اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ ہم تیار رہیں اور ایمان میں مضبوط ہوں۔ جو لوگ نماز، قرآن اور ذکر کے ساتھ رہیں گے وہ ان فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ دوستو، یہ تھا ایک نہایت اہم سبق کہ قیامت سے پہلے جھوٹے دجال آتے رہیں گے، لیکن اصل خطرہ اس بڑے دجال کا ہے جس کا فتنے پوری دنیا کو ہلا دے گا۔ اس کا کیا خیال ہے؟ آج کے دور میں ہمیں کون سے فتنے سب سے زیادہ دجالی نظر آتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، مزید اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں سبسکرائب کریں چینل کو اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔